کل وقت فارغ کر دے نہیں، اکثر وقت فارغ کر دے نہیں تو پھر بقدر استطاعت وقت فارغ کر دے نہیں، بقدر ضرورت تو لازم ہے۔ اب اس وقت میں کیا کرنا ہے رمضان میں آپ نے؟ سب سے پہلی چیز فرائض کو مکمل آداب اور ان کے مستحبات کو سامنے رکھتے ہوئے ادا کرنے کا اہتمام رمضان میں پلے باندھ لیں کہ کوئی نماز جماعت سے فوت نہ ہو، تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ جماعت 1:30 پر ہے، 1 بجے 1:10 پہ 1:15 پہ آپ ہوں، اور یہ انسان کی نفسیات ہے، وہ کسی کام کے لیے فوراً تیار نہیں ہوتا۔ اس کے دماغ کا جو میکینزم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ بعض چیزوں میں ٹائم لیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مخلوقات کا یہ میکینزم کئی دفعہ ہم سے تیز ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ پتھر اٹھانے لگتے ہیں کوا بھاگ جاتا ہے۔ یہ اس کے دماغ کا میکینزم ہم سے تیز ہے۔ ایون حشرات الارض، یہ جو لال بیگ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، کاکروچ ٹائپ کی چیز ہوتے ہیں، ذرا آپ ایسے کریں وہ دوڑ لگا دیتی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوتے ہو آپ کو نظر ہی، وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا، وہ پہلی دوڑ لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ کا میکینزم کو اس طرح کا بنایا ہوا ہے۔ ہمارا بھی دماغ کا میکینزم ہے، ہم کسی چیز پہ فوراً آمادہ نہیں ہوتے، ہمیں ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ اب نماز میں بہت سے ساتھی کیا کرتے ہیں، ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر، کئی دفعہ ہم بھی لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن سیدھی سی بات ہے اس میں وہ ٹیسٹ ہی نہیں رہتا۔ یہ کبھی بھی کام نہ ہونے دے کہ نماز آپ کا انتظار کرے، کام یہ کرے آپ نماز کا انتظار کریں۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نماز اگر آپ کا انتظار کرتے رہ گئی تو آپ کی نماز میں وہ طاقت نہیں رہے گی، لیکن اگر آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کی نماز میں طاقت آ جائے گی۔ 1:30 پہ نماز ہونی ہے، آرام سے آ جائیں، کوشش کریں وضو گھر سے کر کے آئیں۔ یہ مسجدوں کے ٹوائلٹس یا وضو کی جگہ مجبوری کی بنی ہوئی ہیں، اس کو محصولت نہ سمجھیں۔ بہتر طریقہ یہ اپنے آفس میں، اپنے گھر میں، اپنے دفتر سے وضو کر کے آئیں، اور یقین کریں اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں گے، پاک ہو کے آئیں گے، اس میں زیادہ صفائی ہے۔ یہاں تو پبلک ٹوائلٹ ہے، ہر بندہ ایرے غیرے نتھو پھتو جیسے مرضی استعمال کر لیتا ہے، پاکی ناپاکی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ پھر آج کل جراثیم اتنے پھیل چکے ہیں کہ اگلا ٹوائلٹ میں واش روم میں جاتا ہے تو وہیں سے بیمار ہو کے باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا بھی خیال کریں، اس لیے پبلک ٹوائلٹ کو کم سے کم استعمال کیا کریں۔ پبلک ٹوائلٹ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مجبوری کی چیز ہے، لیکن اتنا مشورہ دے دوں آپ چلے بھی گئے تو پانی تھوڑا سا آن کر دیں، اس کو پانی کو تھوڑا سا جاری ہونے دیں تاکہ جراثیم تو سائڈ پہ تھوڑے سے ہٹیں۔ اس کو اتنا ایزی نہ لیں، بہتر یہ گھر سے تیار ہو کے آئیں، نہیں تیار ہو کے پہلے سے 5-10 منٹ پہلے آ جائیں، سنتے پڑھ کے آرام سے فارغ ہو کے اب آرام سے فرض کے انتظار میں بیٹھے رہیں۔ پھر آپ جب امام کھڑا ہوگا، آپ کھڑے ہوں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ نماز کی کیفیت کتنی رچ بس گئی ہے آپ کے اندر۔ نہیں اللہ اس کا اور اس کا اندازہ کر لیں آپ۔ ایک آپ نماز کو انتظار کرواتے ہیں اور ایک آپ نماز کا انتظار کرتے ہیں، دونوں کیفیتوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اس کا اہتمام کیجیے فرائض میں۔ دوسری نمبر پہ بات، مراقبہ کیجیے۔ مراقبہ کا مطلب یہ نہیں کہ ناک سے ذکر کریں اور ایسے ایسے ذکروں کی طریقے ایجاد کریں جو کہیں بھی نہیں ہیں۔ تو آپ یوٹیوب پہ تو بڑا کام آسان ہو گیا، ایسے ایسے ذکر کے طریقے، بندہ اچھل کے جا کے پنکھے سے لگ رہا ہوتا ہے اور پورا ناولی فلائنگ کک مار رہا ہوتا ہے، تیری ایسے کی تیسے۔ کسی دور میں تھوڑے سے کراٹے سیکھے تھے، درمیان میں ہی رہ گئے، یلو بیلٹ تک ہی رہ گئے، آگے جا ہی نہیں سکے، ٹائم ہی نہیں ملا۔ ہاں وہ مجھ سے، میرے استاد نے میرے سینئر سے مقابلہ کروا دیا نا، وہ فلائنگ کی نازک جگہ پہ جا کے مارنے کی کوشش کرتا تھا، میں نے اٹھا کے اس کو گرا کے کشتی شروع کر دی اس سے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو وہ آپ دیکھیں ایسے ایسے ذکر کے طریقے ایجاد، ناولی اگلا بندہ ناولی ایسے اچھل کے پنکھے سے لگ رہا ہے، فلائنگ کک مار رہا ہے، اور اس کو سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ ذکر کی طاقت ہے۔ یہ ذکر کی طاقت نہیں ہے، کوئی اور طاقت ہے۔ یہ اہتمام کریں۔ مراقبے سے مراد یہ ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا سامان کیا۔ سب سے پہلے اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وقت بھی کم ہے۔ یہ دیکھیں دو قسم کے حقوق، اللہ کے حقوق، بندے کے حقوق، مکس بھی ہوتے ہیں، لیکن مکس میں بھی اللہ کا حق سب سے پہلے ہے۔ وہ بندے کا حق بھی اللہ کے حق کی وجہ سے ہے۔
اللہ نے حق رکھا ہے تو بندے کا حق ہے نا، ورنہ بندے کی اپنی اوقات کیا ہے، اس کی مجال کیا ہے. یہ دیکھیں حقوق اللہ صحیح ادا ہو رہے ہیں، شکر ادا کیجیے. صحیح ادا نہیں ہو رہے، پامال ہو رہے ہیں، اس کا مداوع کیسے ہوگا، آپ اس کی تلافی کیسے کریں گے. یہ اصول کی حد تک میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں، ورنہ اس پر تو گھنٹوں باتیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح حقوق العباد کی طرف آ جائیں. آپ نے کس کس کا حق دینا ہے، کس کس کا حق مارا ہے آپ نے. آپ کے پاس طاقت تھی، آپ کے پاس زور تھا، آپ کے پاس اختیارات تھے، آپ نے کس کا حق مارا؟ نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ آپ پر کسی انسان کا کوئی حق نہیں ہے. آپ بری الذمہ، اچانک موت آ جائے تو آپ صاف ہیں. اگر حق مارا ہے تو پھر اس کی پلاننگ کیجئے کہ آپ نے اس حق کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. اور پلاننگ میں پہلا سٹیپ یہ ہے، کیونکہ ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا، الایمان یزید و ینقص. ایمان کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ بندہ چاہتا ہے یار میں نے فلاں سے زیادتی کی، فوراً جاؤں اس کے پاؤں پڑ جاؤں، معافی مانگوں اور کہوں یار زیادتی کی، مجھے معاف کر دو، باقی جو حق ہے میں آستہ آستہ ادا کرتا رہوں گا. اور کبھی کبھی یہ کیفیت ختم ہو جاتی، بندہ کہتا ہے یہ میری نک کا مسئلہ ہے، یہ تو میری ناک کا مسئلہ ہے. باوجود کہ پتہ ہوتا ہے میں نے مظلوم سے ظلم کیا، لیکن وہ جا کے اسے معافی مانگنے کے لیے، تلافی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. نہ، کیفیت بنے، فوراً اٹھیں، پلاننگ کریں. حقوق اللہ کہاں آپ زد پڑی ہے، پلاننگ کا پہلا سٹیپ یہ ہے، رمضان سے پہلے جا کے اس سے معافی مانگ لیں، اسے کہیں یار ہم آپس میں بیٹھ جاتے ہیں. پہلا دل تو بڑا کریں، روپے کی تلافی کی تو اس کو 125 روپے 150 روپے دینے کے لیے تیار ہو جائیں، کچھ زائد ہی دے دیں، نہیں تو اتنا ہی دے دیں، نہیں تو سمجھوتا کر لیں، سمجھوتا کر کے بات کر لیں، اس کے ساتھ طے کر لیں کہ انشاءاللہ میں یہ تھوڑا بہت کر کے ادا کرتا رہوں گا، رمضان گزارنا شروع کر دیں. یہ ہیں حقوق اللہ، حقوق العباد. اگلی بات، اپنی خوبی خامیوں پر نظر ڈالیں، یہ بھی مراقبہ ہے. ہر بندے میں اللہ نے خوبیاں بھی رکھی، خامیاں بھی رکھی، کمزوریاں بھی رکھی ہیں، اس کی صفات بھی رکھی ہیں. خوبیاں ہیں، اگر خوبیاں درست راستے میں استعمال نہ ہو تو وہ خامیاں بن جاتی ہیں. بہادری اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی صفت رکھی ہے، اگر یہ درست طریقے پر استعمال نہ ہو تو بندہ فرعون بن جاتا ہے. سخاوت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی صفت رکھی ہے، لیکن اگر یہ درست طریقے سے استعمال نہ ہو تو بندہ دوستوں پر پیسے نچھاور کرتا ہے غلط طریقے سے اور وہ قارون بن جاتا ہے. تو اپنی خوبیوں پر بھی نظر ڈالیں، اپنی خامیوں پر بھی نظر ڈالیں، پھر فیصلہ کریں آپ میں خوبیاں کون سی ہیں، استعمال کہاں ہو رہی ہیں. صحیح استعمال ہو رہی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، غلط استعمال ہو رہی ہیں تو اس کی تلافی کریں، مداوع کریں کہ کیسے کرنا. پھر اپنی خامیوں پہ نظر ڈالیں. تو خامیاں بالکل کیلکولیٹر پہ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا بالکل مائنس کر دیں تو سب کچھ اڑ جائے گا. اس کی پلاننگ کیجیے گا، پلاننگ کر لیں. سب سے پہلے جو آسان ترین کمزوری ہے جس کو یک لخت آپ چھوڑ سکتے ہیں چھوڑ دیں. جو گریجولی چھوڑ سکتے ہیں رمضان میں اس کو چھوڑنا شروع کر دیں. رمضان میں تو 1 مہینے کے لیے بالکل ہی چھوڑ دیں، نہیں تو اس کو گریجولی چھوڑنا شروع کر دیں. پھر کئی دفعہ ایسی بیماری بھی بندے کے اندر کمزوری ہوتی ہے، وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، وہ کہتا نہیں یار میں تو لت پت ہوں. تو اس سے بڑا ہتھیار کیا ہے، اللہ کے ہر راستے میں ہاتھ بلند کر لے. رونا نہ ہے تو رونے کی شکل بنا لے، رونے کی آواز نکالے، مولا میرے اندر یہ کمزوری ہے میں دور نہیں کر سکتا، دور کرنے والا تو ہے، میری ہمت جواب دے چکی ہے، میں تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں، تو مجھے بچا لے ورنہ تو میں جہنم کے سپرد ہو گیا. خدا کی قسم پھر دیکھیں ول پاور کیسے جنم لیتی ہے. جس چیز کے بارے میں بندہ سوچ ہی نہیں سکتا اس چیز سے پھر اسے نفرت ہونے لگتی ہے. مجھے اپنی مثال نہیں دینی چاہیے، میں آپ میں سب سے کمزور ترین انسان ہوں، لیکن ایک ایسی عام سی مثال دینے لگا، میں بہت کمزور انسان ہوں صرف بعض ساتھیوں کے لیے. بچپن میں ہمارے دور میں گڈیاں زیادہ اڑتی تھی تو چھپ چھپا کے گھر سے، مطلب گھر والوں سے چھپ کے، ہمارے گھر کا تو شروع سے ہی ماحول الحمدللہ نہیں تھا، تو چھپ چھپا کے ڈور پتنگ یہ وہ تھوڑی بہت اڑا لینے. لیکن سوچ یہ آتی تھی والد صاحب عالم بنانا چاہتے ہیں تو کل میں عالم بنوں گا تو یہ گڈیاں کیسے پھر اڑاتا پھروں گا. تو پھر میں پلاننگ کرتا تھا یار لنگوٹی یہ دوست تو ہے نا ان کے گھر جا کے چھپا چھپا کے اڑا لیا کروں. یہ ایک پلاننگ بچپن میں ذہن میں آتی تھی. لیکن ایک یہ فکر ہوتی تھی یار کہ اتنی بری چیز ہے مجھے کرنا نہیں چاہیے، چھپ کے کرتا ہوں. یقین کریں اب کچھ ہی عرصے بعد، اب تو خیر وہ عمر بھی نہیں رہی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یقین کریں نفرت ہوتی تھی دیکھتے ہوئے
حیرت ہوتی تھی جو گڈیاں پکڑتے تھے یا اڑاتے تھے، حیرانی ہوتی تھی. یہ میں نے ایک عام سی مثال دی ہے. بندہ ہر بندے کی کہ اپنے گرد و پیش میں خود اپنی ذات کے حوالے سے اس کی مثالیں ہوں گی کہ ایک گناہ وہ کرتا ہے یا ایک برا کام وہ کرتا ہے، اسے وہ برا لگتا ہے، اس سے وہ چھٹکارا پانے کی فکر کرنے لگ جاتا ہے. پھر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس گناہ کو سے چھٹکارا پانے کی فکر کرتا ہے اس گناہ کا سوچتے ہوئے اسے قے آنے لگتی ہے. وہ حیران ہوتا ہے یار یہ کیفیت کیسے بدل گئی. بدلنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. اس کی طرف متوجہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا، یہ ہے مراقبہ. تیسری بات، اہل علم کی صحبت. گوگل کے کلک پہ گزارا نہ کیجیے گا، اہل علم کی صحبت اختیار کریں. اہل علم کی صحبت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صحبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اسی لیے وہ علماء جنہیں صحبت نصیب ہوئی اپنے بڑوں کی، اور وہ علماء جنہیں اپنے بڑوں کی صحبت کم نصیب ہوئی یا بالکل نصیب نہیں، وہ پڑھ کے نکلے ہیں بس ادھر اوپر نہیں، ان کے مزاج میں، ان کے اعمال میں، ان کے علم میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. اور یہ فرق صحبت کی وجہ سے ہے، ہم مجلسی کی وجہ سے ہے. کسی کی مجلس کم، کسی کی زیادہ، اس کا اہتمام کیجیے گا. وقت کم ہے اس لیے میں چیدہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں بس.